میں سر ریکارڈنگ ہوگی ہوگی. اسٹارٹ اس میں. میں شروع کروں پھر؟ جی شروع کر دیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، پاکستان اسٹڈی کے حوالے سے ہم جن موضوعات کا احاطہ بتدریج زمانے کے اعتبار سے کرتے جا رہے ہیں، ان میں ہم نے 1857 کی جنگی آزادی کے بعد جو حالات تھے یہاں برصغیر کے اندر مسلمانوں کے، ان کی سماجی، سیاسی، اخلاقی، مذہبی حالت جو تھی اس کا تذکرہ کیا. ہم نے دیکھا کہ ان حالات سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے سر سید احمد خان کی جو تحریک علی گڑھ تھی وہ کیا تھی، اس کے مختلف تعلیمی، سیاسی، مذہبی، ادبی پہلوؤں کا تفصیل کے ساتھ ہم نے جائزہ لیا. پھر قیام پاکستان کے مختلف جو وجوہات ہیں ان کا تذکرہ کیا، نظریہ پاکستان کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا. بتدریج چلتے ہوئے ہم نے لاسٹ جو 2 لیکچر کے اندر جس موضوع کا احاطہ کیا تھا وہ آل انڈیا مسلم لیگ تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان جو آگے بڑھتی ہے تو واقعات وقوع پذیر ہوتے جاتے ہیں جنہوں نے قیام پاکستان کو ایک مہمیز دی. آگے بڑھنے میں ان واقعات کا ایک کردار ہے. ان واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک برصغیر کے اندر ایسی تحریک چلی جس کو ہم تحریک خلافت کا نام دیتے ہیں. تحریک خلافت کیا ہے، اس کا آغاز کیوں کر ہوا، اس کے واقعات کیسے رونما ہوئے، اس کا اینڈ کیسے ہوا، اور اس کے اثرات برصغیر کی سیاسی زندگی کے اوپر کیسے مرتب ہوئے، اس کا آج ہم جائزہ لیں گے. یہ ٹاپک ہمارا 2 حصوں میں تقسیم ہوگا. ایک کچھ آج احاطہ کریں گے اور کچھ چیزوں کا، اس کے پہلوؤں کا کل احاطہ ہم کریں گے. اس کے لفظ پہ اوپر اگر آپ غور کریں کہ تحریک خلافت کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرما جانے کے بعد جو اسلامی ریاست مدینہ ہے وہاں کا جو حکمران تھا وہ خلیفہ کہلاتا ہے. 4 خلفائے راشدین وہ خلافت کے ادارے کے سربراہ کے طور پر متمکن ہوئے. تو گویا کہ اسلامی ریاست کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرما جانے کے بعد جو وہاں حکمران متعین ہوئے وہ اسلامی ریاست کا خلیفہ کہلایا. چنانچہ خلیفہ تو ایک شخص ہے لیکن خلافت ایک ادارے کا نام ہے. جو اس ادارے کو چلانے کا ذمہ دار ہے وہ حکمران ہے، وہ خلیفہ کہلاتا ہے. تو خلافت پورا ایک نظام مملکت ہے جس کو چلانے کا ذمہ دار خلیفہ ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرما جانے کے بعد اسلامی ریاست کے حکمرانی کے نظام کو چلانے کے لیے، ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے، ملک کے نظم و نسق کے لیے یہ خلافت آگے بڑھتی ہے. 4 خلفائے راشدین خلیفہ ہیں. تو بعد میں اسلامی ریاست ایک نہیں رہی، وہ کئی حصوں میں تقسیم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. لیکن خلافت کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں وہ چلتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. عباسی خلیفہ بھی رہے، عثمانی خلیفہ بھی رہے، اور بھی فاطمی خلیفہ بھی رہے. تو گویا مختلف خطوں میں جن کی ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خلافت کا ادارہ کسی نہ کسی صورت یا شکل میں وہ قائم رہا. بالآخر مختلف زمانوں سے ہوتی ہوئی خلافت وہ ترکی کے اندر آ کر قائم ہو جاتی ہے جو تقریباً 500 سال تک قائم رہی. اب ترکی کے اندر جو خلافت قائم ہوئی ہے جس کو خلافت عثمانیہ کا نام بھی ہم کہتے ہیں، یہ جو آج کل آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ارطغرل، یہ اسی کی بنیاد کی داستان ہے دراصل. اور اس طرح سے وہ خلافت قائم ہوئی اور کئی 100 سال تک قائم رہی.
اگر آپ ترکی کی خلافت کے جغرافیائی کیفیت کو، حالات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ خلافت یا ریاست اسلامی جو ترکی کے اندر مرکزی حیثیت رکھتی تھی، اس کا پھیلاؤ اتنا وسیع تھا کہ آج اگر ہم اس وسعت کا اندازہ کرنا چاہیں تو 3 بر اعظموں کے اندر پھیلی ہوئی یہ ریاست ہمیں نظر آتی ہے۔ افریقہ کے اندر بھی کچھ ممالک اس کی دسترس میں تھے، یورپ چیکو سلواکیہ یوگوسلاویہ کا علاقہ وہ بھی اس کی دسترس میں تھا، اور ایشیا تو بہت سارے علاقے اس کی دسترس میں تھے۔ تو اگر آج ترکی کی اس وقت کی ایک پوری اسلامی ریاست کی بات یا خلافت کی بات کریں تو 32-33 کے قریب ممالک ہمیں نظر آئیں گے جو آج کے ہیں، اور وہ سلطنت ترکی کا ایک حصہ تھے۔ پورا سعودی عرب، عراق، شام، فلسطین، یہ سارے سلطنت ترکی کا حصہ تھے، جہاں خلافت کا ادارہ قائم تھا اور سلطان عبدالحمید اس کا آخری خلیفہ تھا۔ اس پس منظر کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو تحریک خلافت سمجھ آ جائے۔ اب ہوتا کیا ہے، 1914 میں دنیا کے اندر پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس پہلی جنگ عظیم کے اندر دنیا کی بڑی طاقتیں 2 حصوں میں تقسیم تھیں۔ ایک طرف ترکی تھا، جرمنی تھا اور آسٹریا تھا، یہ اپنے زمانے کی بڑی طاقتیں تھیں، اور اس کے مقابلے میں برطانیہ، فرانس، امریکہ اور روس تھے جو اتحادی ممالک کہلاتے تھے۔ یہ دونوں گروپوں کی آپس میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی۔ اب یہ پہلی جنگ عظیم جب آغاز ہوا تو بر صغیر کے مسلمانوں کو اس بات کی تشویش لاحق ہوئی کہ ترکی چونکہ جرمنی اور آسٹریا کا ساتھ دے رہا ہے اور اس جنگ کا حصہ ہے، لہذا کل کلا یہ نہ ہو کہ ترکی کو کوئی شکست کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو پھر اس خلافت کا کیا بنے گا جو مسلمانوں کا ایک سیاسی اور ریاستی ادارہ ہے۔ اور دوسرا پھر خدشہ یہ تھا کہ سلطنت ترکی یا خلافت اسلامیہ یا خلافت عثمانیہ کے ماتحت بہت سارے مسلمانوں کے مقدس مقامات تھے، جس میں موجودہ مدینہ بھی تھا، مکہ بھی تھا، جو ایک حجاز صوبے کے نام سے تھا۔ اس وقت سعودی عرب کا قیام نہیں تھا الگ ملک کے طور پر، تو یہ بھی ایک خدشہ لاحق ہوا کہ ان مقدس مقامات کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا جائے گا، کہیں اس کو ان مقدس مقامات کو نقصان نہ پہنچنے کا امکان ہو۔ عراق کے مقدس مقامات اس میں شامل تھے، مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات اس میں شامل تھے، تو ان کے تحفظ کی فکر بھی لاحق ہوئی۔ لیکن سب سے بڑی فکر جو میں نے بتایا، اس بات کا خدشہ تھا کہ ترکی کی خلافت کے ساتھ کوئی سلوک برا نہ کیا جائے، یہ خدشہ تھا، اور بر صغیر کے مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ ترکی اس میں حصہ نہ لے۔ لیکن بہرحال یہ ترکی کا فیصلہ تھا، وہ ہم سے پوچھ کر تو فیصلہ نہیں کر سکتا تھا نا، اس نے اپنے حساب سے جرمنی اور آسٹریا کا مکمل ساتھ دیا۔ اس دوران چونکہ برطانیہ کی حکومت تھی برصغیر کے اندر، اور فرسٹ ورلڈ وار میں اس کو یہاں سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں فوجیوں کی ضرورت تھی جو دنیا کے مختلف محاذوں پر وہ لڑنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ ان حالات میں مسلمانوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا یہاں کی حکومت کے سامنے کہ آپ ہمیں پہلے یہ اس بات کی تسلی دیں کہ آپ ترکی کے اور مقدس مقامات کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ اب چونکہ برطانوی حکومت کو، انگریزوں کو اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ لوکل لوگوں کا تعاون حاصل کرے، اور ہزاروں فوجی وہاں میدان جنگ میں جو لڑ رہے تھے ان کی حمایت حاصل کرے، چنانچہ اس نے اس جنگ کے دوران ایک وعدہ دے دیا کہ ہم کسی اس طرح کے کام میں آگے نہیں بڑھیں گے جس سے آپ کے احساسات اور جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ چنانچہ اس یقین دہانی برطانوی وزیر اعظم کی
यकीन दहानी के बाद ही बर सगीर के जो लोग थे, बिल्कुल मुसलमान थे, उन्होंने मुख्तलिफ महाज़े जंग में हिस्सा लिया। तो ये हालात, ये पस मंज़र है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे-जैसे हालात आगे बढ़ते गए, तो महसूस ये होना शुरू हो गया कि तुर्की को, जर्मनी को, ऑस्ट्रिया को शिकस्त होने जा रही है, और वो शिकस्त हो गई। चुनाचे इन हालात को देखते हुए अब खदशात लाक हुए कि वो खिलाफत का इदारा, उसके साथ सलूक क्या किया जाएगा। वो मुकद्दस मुकामात हैं, उनके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा। ये खदशात थे। इन्हीं खदशात को दूर करने के लिए जब मुसलमानों ने महसूस किया कि बरतानवी हुकूमत उन वादों से इन्हिराफ कर रही है, उन्होंने ऐसे मंसूबे सामने अब लाने शुरू कर दिए कि जिसमें तुर्की की खिलाफत को खत्म किया जा रहा था, तुर्की के ऊपर कब्जा किया जा रहा था, उसके हिस्से बखरे करके तकसीम किए जा रहे थे फातहीन के दरमियान। तो इसी खदशे के पेश नज़र उन्होंने बरमला तौर पर फिर कह दिया बरतानवी हुकूमत ने, हम तुर्की के साथ वही सलूक करेंगे जो कि शिकस्त खुर्दा कौमों के साथ किया जाता है। तो अब बरसगीर के मुसलमानों ने तुर्की की खिलाफत को बचाने और उसके मातहत मुकद्दस मुकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तहरीक का आगाज़ किया, और उस तहरीक को ही दरअसल तहरीक खिलाफत का नाम दिया जाता है। ये तहरीक 1919 में बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ होता है, और इब्तदाई तौर पर हम देखते हैं कि इस तहरीक के वाक़यात आगे कैसे बढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले एक खिलाफत कमेटी कायम की गई। खिलाफत कमेटी मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिसमें शामिल थे, मौलाना शौकत अली उसके सेक्रेटरी मुंतखब हुए, और इस खिलाफत कमेटी का बुनियादी काम क्या था कि वो हिंदुस्तान के अंदर एक तहरीक को मुनज़्ज़म करे, जिसका मकसद क्या हो कि वो तहरीक कि वो तुर्की के अंदर जो खिलाफत है उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सके, मुक़द्दस मकामात को महफूज बनाने के लिए बरतानवी हुकूमत को मजबूर कर सके। तो खिलाफत कमेटी का क़याम अव्वलीन ये काम हुआ, और इसके कायदीन कौन से थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना हसरत मोहानी, हकीम अजमल खान, मौलाना जफ़र अली खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना सैयद अब्दुल बारी, मौलाना सैयद सुलेमान निदवी। ये वो जय्यद शख्सियात थीं जो इस तहरीक की क़यादत का फरीज़ा सर अंजाम दे रही थी। इस तहरीक के 3 मकासद थे। एक सबसे बड़ा मकसद जिसका मैंने इज़हार किया कि तुर्की की खिलाफत को बरकरार रखा जाए, ये मुतालबा था सबसे पहले। फिर मुकामात मुक़द्दसा जो तुर्की की तावील में रहे हैं, वो तुर्की की तावील में ही रहने दिए जाएँ, ये दूसरा मुतालबा था। और अरब अरब के ऊपर अंग्रेज़ों का अमल दखल ना हो, तो ये एक दूसरा मकसद था इस तहरीक का। और तीसरा मुतालबा या मकसद ये था, वो ये था कि तुर्की को तक़सीम ना किया जाए। जो इतनी बड़ी सल्तनत है, उसकी पुरानी हदूद को बरकरार रखा जाए। 3 मुतालबात, 3 मकासद। पहले नंबर पर तुर्की की खिलाफत को बरकरार रखा जाए, मुकामात मुक़द्दसा वो तुर्की की तहवील में रहें जिस तरह से वो पहले थे, अरब इलाकों के ऊपर अंग्रेज़ों का अमल दखल ना हो, और तीसरा तुर्की को तक़सीम ना किया जाए। ये 3 बुनियादी मकासद या 3 बुनियादी मुतालबात थे जो इस तहरीक के मकासद में शामिल थे। अब आगे बढ़ते हैं तो वाक़यात फिर इस तहरीक के तहत बतदरीज आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि एक खिलाफत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता है। ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली में मौलवी फजल हक की सदारत में मुनक्कद हुई, जिसमें कांग्रेस के अमायदीन भी शामिल हुए, उसमें गांधी भी शामिल हुए, पंडित मोतीलाल नेहरू भी शामिल हुए, मदन मोहन मालवीय भी शामिल हुए। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तुर्की के अंदर मुसलमानों के साथ रवा रखे जाने वाला जालमाना सलूक, उसकी मजम्मत की गई, उसके तदारुक का मुतालबा किया गया। इन तमाम अमायदीन ने, वो हिंदू भी थे शामिल उसमें और मुसलमान भी, मुसलमानों की इस तारीख का बाकायदा हमायत का ऐलान किया।
تو اس طرح سے اس کانفرنس کے اندر یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو تحریک عدم تعاون کا آغاز کر دیا جائے گا۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مختلف وفود کی تشکیل کر کے حکومت سے اپنے جذبات اور مطالبات کا اظہار کیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وفد ڈاکٹر مختار احمد انصاری، جن کو ڈاکٹر ایم اے انصاری بھی کہا جاتا ہے، ان کی قیادت میں مسلمانوں کا، یعنی کہ اس تحریک خلافت کے حوالے سے ایک وفد تشکیل دیا گیا، اور وہ وفد اس وقت کے ہندوستان کے وائسرائے سے ملاقات کرتا ہے۔ وائسرائے سے ملاقات جب کی، اپنے مطالبات پیش کیے، تو وائسرائے کا جواب یہ تھا کہ چونکہ یہ اکیلے برطانیہ کا کام نہیں ہے اب کہ وہ ان مطالبات کے اوپر غور کرے، یہ تو پورے اتحادی ممالک کا معاملہ ہے، لہٰذا یہ فیصلہ ان سب نے مل کر کرنا ہے۔ میں تو اتنا کر سکتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ کے ایک وفد کو برطانوی وزیر اعظم سے ملوانے کے لیے آسانی اور سہولت فراہم کر سکتا ہوں۔ چنانچہ جب یہ وفد ناکام لوٹا ڈاکٹر انصاری والا، تو پھر برطانیہ کے وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے مولانا محمد علی جوہر کی سربراہی میں ایک وفد تشکیل دیا گیا اور وہ برطانیہ پہنچا۔ اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں برطانوی وزیر اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہہ دی، کجا کہ وہ مطالبات کے اوپر غور و خوض کرنے کا کوئی وعدہ کرتے، انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اس وفد کو یہ بات بتا دی کہ اب ترکی کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو جرمنی اور آسٹریا کے ساتھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ وفد ناکام لوٹا، مسلمانوں کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور ترکی کے ساتھ وہ سلوک کرنے کے لیے سارا بندوبست کر لیا گیا جس کا خدشہ پہلے سے موجود تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دوران کہ جب وفد ابھی برطانیہ کے اندر ہی تھا تو معاہدہ سیورے ہو جاتا ہے۔ یہ معاہدہ کیا تھا؟ اس کی شرائط کا اعلان کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ مفتوح قوموں کے اوپر شرائط کو تھوپا جاتا ہے، شرائط کوئی باہمی رضامندی سے طے نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ کی بات ہے۔ تو ترکی چونکہ جرمنی اور آسٹریا ایک مفتوح کنٹریز کے طور پر اس وقت اس معاہدے کا حصہ تھے، لہذا وہ شرائط کیا تھیں کہ ترکی کے حصے بکھرے کر دیے جائیں، ترکی کو فضائی فوج رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور ترکی کی تمام بیرونی جو مقبوضات تھیں اس کے اوپر قبضہ کر لیا گیا اور چھین لیا گیا۔ شام کو فرانس کے حوالے کر دیا گیا، عراق اور فلسطین کے اوپر برطانیہ کا قبضہ آ گیا۔ جب یہ فیصلے ہوئے اور یہ شرائط سامنے آئیں تو یقینی طور پر مسلمانوں میں غم و غصہ کی ایک نئی لہر جو ہے وہ پیدا ہوئی، اور مسلمانوں نے ان شرائط کو، سیورے معاہدے کو تسلیم کرنے سے انکار نہ صرف کیا، بلکہ اب انہوں نے اپنی تحریک کو ایک جاندار تحریک میں بدلنے کے لیے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ تو وہ سرگرمیاں کیا تھیں، کس طرح سے تحریک پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے بڑھی، اس کے واقعات پھر کیا ہوئے اور اس کا اینڈ کیا ہوا، یہ ہم انشاءاللہ اپنے کل کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ تحریک خلافت کا آغاز کیوں کر ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے واقعات بتدریج آگے کیسے بڑھتے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کل انشاءاللہ کہ اس کی جو مزید آگے سرگرمیاں ہوئیں، تحریک ترک موالات ہوئی، تحریک عدم تعاون کیا گیا، تحریک ہجرت ہوئی، موپلا بغاوت ہوئی، پھر چورا چوری کا واقعہ ہوا، پھر گاندھی کا جو کردار تھا وہ کیا، اور اس کا خاتمہ کیسے ہوا، یہ واقعات ہم انشاءاللہ اس کے دوسرے حصے کے اندر کل ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں۔